السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمتي، ولا شريعة بعد شريعتي، ولا كتاب بعد كتابي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے نماز میں سورہ فاتحہ کے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت امام ہے یا مقتدی ہے، منفرد ہے یا اکیلا ہے، ہر ایک پر واجب اور ضروری ہے۔ اگر جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اور یہ سمجھا کہ امام کی تلاوت کی گئی سورہ فاتحہ میری طرف سے ہو گئی ہے، تو گویا اس شخص نے مخالفت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کیا ہے۔ جس عمل میں مخالفت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ عمل رائے گا اور ضائع ہو جاتا ہے، لہذا اپنی نمازوں اور اپنی عبادتوں کو مخالفت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچائیں اور اپنے آپ کو اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی کوشش کریں اور چلائیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ
سورہ فاتحہ کی جو تلاوت ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ دعا ہے۔ یہ دعا اس قسم کی ہے کہ اس کا پہلا کچھ حصہ اللہ رب کائنات کی تعریف کا ہے، اللہ رب کائنات کی بزرگی اور بڑائی کا ہے، اور آخری حصہ پڑھنے والے کے لیے دعا ہے، وہ اپنے لیے مانگتا ہے۔ چنانچہ اعلان باری تعالیٰ ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو انسان نے اپنے لیے دعا کی ہے، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا، وہ صراط مستقیم دکھا جن پر چلنے پر تو نے لوگوں پر انعام کیا ہے، جو لوگ اس راستے پر چلے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے کو اختیار کیا جو تیرا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، تو میں اسی راستے کی طرف اپنے آپ کو چلانے کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ مت دکھا، ایسے لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے۔ مغضوب اور ضالین، جن پر اللہ کا غضب اور غیظ نازل ہوا، یا وہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، پھر گئے، گمراہ ہو گئے، راہ راست سے ہٹ گئے، ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچا۔ اور اس کے آخر میں ہے آمین۔ اب اختلاف یہاں ہوتا ہے کہ یہ آمین اونچی کہنی ہے، جہر کہنی ہے، یا دل میں آہستہ کہنی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کی سنت کو پڑھنا پڑے گا، آپ کی سنت کی ورق گردانی کرنی پڑے گی کہ اس امر پر یہاں نماز میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کیا کرتے تھے۔ تو سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور سیرت صحابہ کو بھی پڑھنا پڑے گا، تو اب جا کر ہمارا یہ اختلاف ختم ہوگا۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میں نے کچھ جمعے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے، آپ کی وفات سے کچھ عرصہ قبل اسلام قبول کیا، تو آخری اسلام لانے والے صحابہ کرام میں سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ تو دنیاوی اصول بھی ہے کہ کسی شخص کا آخری عمل جو ہے وہ اس کے لیے حجت ہوتا ہے، اس کے لیے وہ بات دلیل اور برہان ہوتی ہے، وہ عمل اس کے لیے بھی حجت بن سکتا ہے اور اس کے لیے بھی حجت بن سکتا ہے۔ تو جامع ترمذی کے اندر وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کلمہ اسلام پڑھا، مسلمان ہوا، میں مدینہ طیبہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پاک میں آیا، کچھ ایام میں وہاں مسجد نبوی میں رہائش پذیر رہا، تو ان ایام کے دوران میں نے امامت مصطفیٰ میں، اقتداء مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نمازیں ادا کی،
اور وہ خود فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ جہرن پڑھتے ہوئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ آیت پڑھا کرتے تھے تو سیدنا وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے، بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ اتنی بلند آواز ہوا کرتی، وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلی یا دوسری صف میں ہوتا تھا، دوسری صف کے اختتام میں، اینڈ میں، آخر میں مجھے جگہ ملتی، کبھی پہلی صف کے آخر میں جگہ ملتی۔ فرماتے ہیں جہاں بھی میں کھڑا ہوتا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے بلند آواز کے ساتھ، آواز بالجہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین سنا کرتا تھا۔ آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے کے بعد جہرن بآواز بلند آمین کہتے، اور میں پہلی یا دوسری صف میں جہاں کھڑا ہوتا وہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین کی آواز سن لیا کرتا تھا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے ہمیں یہ علم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کو فالو کرنا میری اور آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے۔ ہم خود رسپانسبل ہیں، ہم ذمہ دار ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہی تھا کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا کرتے تو بلند آواز سے بآواز بلند بالجہر آمین کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سنن کبریٰ بہقی کے اندر روایت موجود ہے، اس حدیث کے راوی بھی سیدنا وائل ابن حجر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا، امام الانبیاء سے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، اس کے بعد مدینہ میں رہا۔ ان ایام میں جتنے دن میں مدینہ میں رہائش پذیر رہا، اقتداء مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ادا کی، ہر نماز میں جو جہرن سورہ فاتحہ والی ہوا کرتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے کے بعد بآواز بلند بالجہر بلند آواز سے، اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کبھی کبھار یہ بھی ہوتا کہ میں مسجد میں آخری صف میں موجود ہوتا تھا، پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی آواز میرے کانوں میں پڑتی تھی اور میں سنتا تھا۔ ان دونوں احادیث کو اگر بغور دیکھا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل یہی تھا کہ سورہ فاتحہ کے اختتام پر بلند آواز سے آمین کہنا ہے۔ یہ آپ کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فعل، یہ عمل چھوڑ دیا ہوتا تو سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں جو آخر میں مسلمان ہوئے، وہ اس سنت کو، اس طریقے کو، اس عمل کو، آپ کے اس فرمان کو، آپ کے اس قول کو مینو ان بیان نہ کرتے۔ جب آپ نے وہ کام کیا تو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جب انہوں نے بیان کیا تو آج ہمارے لیے اور قیامت تک ہر مسلمان کے لیے یہ بات حجت ہے، دلیل ہے، برہان ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد بلند آواز کے ساتھ آمین کہنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اختلاف کیا ہے ہم نے سنت مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہم نے اپنی مرضی کو، اپنے علماء کی سوچ کو، اپنے ائمہ کے قول کو اور اپنے مفتیان کے فتوے کو اور آراء کو حرف آخر سمجھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کے عمل کو حرف آخر نہیں سمجھا۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب کائنات نے اعلان فرمایا ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کیا، منہ موڑا، آپ کی اتباع نہیں کی، جس نے نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ شخص دور کی گمراہی میں ہے، وہ گمراہ ہو چکا ہے، اس نے اپنے آپ کو گمراہ کر لیا ہے، اور اس کی گمراہی کا جو بیسک ریزن اور بیسک وجہ ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑنا ہے۔ لہذا جب بھی سورہ فاتحہ کا اختتام چاہے امام کرے، جہرن نماز ہو، آپ نے بلند آواز سے آمین کہنی ہے۔ اگر سرن ہے تو جب آپ اپنی نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ کا اختتام کریں گے تو آہستہ آمین کہنی ہے۔ جہرن ہے تو بلند آواز سے آمین کہنی ہے، اگر سرن ہے تو مخفی اور کم آواز میں آمین کہنی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سنن کبریٰ کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں جب نماز پڑھائی جاتی، امامت خود عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور جب نماز پڑھائی جاتی، جن نمازوں میں جہرن سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی، تو خود سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے مقتدی جتنے بھی تھے اس مسجد میں جو نماز ادا کرتے تھے، بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے کئی بار سنا کہ خود عبداللہ ابن زبیر اور آپ کے مقتدی بلند آواز سے آمین کہتے تھے، اور اتنی بلند آواز ہوا کرتی تھی کہ مسجد میں ایک آواز بلند ہوتی تھی اور وہ آواز اس آمین کی ہوتی تھی۔ اس قدر بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ نعیم ابن مجمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں نے نمازیں پڑھی۔ آپ کی وفات کے بعد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نے کئی نمازیں مسجد نبوی میں بھی پڑھی ہیں، اور مسجد حرام بیت اللہ میں بھی نمازیں ادا کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ کا اختتام ہوتا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آیت امام پڑھتا تو آمین کی آواز سے بیت اللہ گونج اٹھتا تھا، مسجد نبوی گونج اٹھتی تھی۔ تو گونج اٹھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آہستہ سے آمین کہنا ہے، گونج اٹھنے کا معنی ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنی ہے۔ صحابہ کرام کا عمل ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی اس سے اعراض کرے گا تو وہ اپنے آپ کو راہ راست سے، راہ ہدایت سے دور کر رہا ہے۔ میں نے تو ایسے علماء بھی سنے ہیں، نام لینا صحیح نہیں سمجھتا، خصوصاً ایک عالم دین بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی تھے، اب فوت ہو چکے ہیں، وہ اپنے ایک درس قرآن میں آمین بالجہر اس سنت کا مذاق اڑا رہے، اس سنت کا مذاق اڑا رہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کراچی کے بہت بڑے مفتی تھے، فوت ہو چکے ہیں، کہتے ہیں
کہ جب وہابیوں کی مسجد میں جائیں سورہ فاتحہ کا اختتام ہو ایسے آمین کی آواز آتی ہے جیسے کٹے کی آواز ہو، کٹے رینگ رہے ہوں۔ یہ ہمارا مذاق نہیں اڑایا، یہ ہمارے اوپر اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض سیدھا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے طریقے پر۔ اعتراض کیا سنت پر کیا، اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر کیا، اعتراض کیا رسول اللہ کے قول پر کیا ہے، اعتراض کیا ہے رسول اللہ کی سنت پر اعتراض کیا ہے، مذاق اڑایا ہے، آپ کے قول کا مذاق اڑایا ہے، مذاق اڑایا ہے رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑایا ہے، ہمارا مذاق نہیں اڑایا۔ ہم یہ کام کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ کام، یہ طریقہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم آپ کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے، چاہے جتنے مرضی ہمارے اوپر اعتراض کیے جائیں، نقلیں اتاری جائیں، برے برے الفاظ استعمال کیے جائیں، ہم اس سنت سے باز نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم نے کسی امام کا، کسی مفتی کا، کسی پیر کا، کسی ولی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس ذات کا جس پر اللہ رب کائنات نے وحی کی ہے، اور آپ کا یہی عمل ہے، ہم یہ عمل کرتے رہیں گے۔ لاکھ اعتراض کریں، لاکھ مذاق اڑائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑتا جس نے یہ کام کرنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کرنا ہو۔ جس طرح صحابہ کرام کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، تپتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، تپتی ریت پر گرم پتھر اوپر سینے پہ رکھ دیے جاتے، پھر بھی ان کو کوئی فرق نہیں آتا تھا، اس لیے کہ ان کو محبت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمیں بھی آج محبت ہے امام الانبیاء سے، چاہے جتنے اعتراض کریں، جتنا مذاق اڑائیں، جو کچھ کہیں، ہم اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ کام، یہ فعل، یہ عمل، یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ کی، جس کی اتباع کا مجھے بھی حکم ہے اور پوری امت کو حکم ہے کہ آپ نے اتباع کرنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی اور کی، کسی تیسرے چوتھے کی اتباع نہیں کرنی۔ میرے اور آپ کے لیے اسوہ اور قدوہ اور نمونہ محمد الرسول اللہ ہے، رول ماڈل اور آئیڈیل اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے لیے، آپ کے لیے، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، کجا، ہر ایک کے لیے اللہ کا یہی آرڈر اور حکم ہے کہ آپ نے اتباع کرنی ہے اس پیغمبر کی جس پر ہم نے وحی کی ہے، اور وہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ ہے، ہم نے اتباع اسی کی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ائمہ دین، تاریخ اٹھائیے، تاریخ اٹھائیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ آمین بالجہر کے قائل تھے اور واجب سمجھتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے، اور ان کے مقلدین کا یہ عمل ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ مناظرے، یہ مباحثے، یہ چیلنج ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ رفع الیدین حنبلی بھی کرتے ہیں، مالکی بھی کرتے ہیں، شافعی بھی کرتے ہیں، آمین حنبلی بھی کہتے ہیں اونچی آواز سے، مالکی بھی کہتے ہیں، شافعی بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مناظرہ، کوئی مباحثہ، کوئی بحث و تبحث نہیں۔ بات آتی ہے جب ہماری، تو مناظرے بھی ہیں، چیلنج بھی ہیں، بحث مباحثہ بھی ہے۔ مجھے تو یہی بات سمجھ آئی ہے، ان کے پاس دلیل ہے، ان سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب یہ عمل کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں، اور ہمارے پاس جب یہ بات ذکر کی جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس لیے چیلنج ہے۔ یعنی امتی کا نام اور لیبل استعمال کر کے عمل کیا جائے ان کو منظور ہے، جس کا کلمہ پڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا نام لیا جائے تو منظور نہیں، تو پھر یہ محبت مصطفیٰ کہاں گئی؟ یہ تو کھوکھلا دعویٰ ہے، یہ خالی دعویٰ ہے۔
लिहाजा अमल करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े उस्ताद हैं इमाम अता इब्न अबी रिबा रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद हराम में रहे हैं। वो फरमाते हैं बैतुल्लाह में मैंने 200 सहाबाए किराम के पीछे नमाजें पढ़ी, 200 सहाबाए किराम के पीछे नमाजें पढ़ी, और वो सब के सब आमीन बिल जहर के कायल थे। जब सूरह फातिहा का इख्तिताम करते बुलंद आवाज से आमीन कहा करते थे। यार लोगों की दलील भी एक है और वो दलील भी किसी खाते की नहीं है। अनास की तरफ से दलील दी जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदना वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे रिवायत करते हैं कि मेरे बाप बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लम्मा बलग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन क़ाल आमीन व ख़फ़्फ़ बिही सौतुहु। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमीन कहते थे और उनकी आवाज़ बिल्कुल धीमी और कम हुआ करती थी, बुलंद नहीं होती थी। इसका सबसे पहला जवाब अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और जवाब देने के लिए इतना टाइम नहीं है। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी हनफी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अस्सियाया उठाइए। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी हनफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लाकिन लिल मुहद्दिसीना हाज़िर रिवायत फीही कलामुन। मुहद्दिसीन में से बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस बात को, इस हदीस को जिक्र करने के बाद, इस रिवायत को नकल करने के बाद कहते हैं कि इस रिवायत में कलाम है, यानी ये रिवायत ज़ईफ़ है। लिहाजा अमल करने के लिए सही हदीस का होना लाजमी है, ज़ईफ़ हदीस पर अमल नहीं हो सकता। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।